حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء میں وہ مقام حاصل ہے جو جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں میں حاصل ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں والدہ سے اجازت لے کر اللہ کی تلاش میں یہ کہہ کر نکل کھڑے ہوئے کہ امی جان، مجھ سے دو محبتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، یا تو مجھے اللہ سے مانگ لو تاکہ میں صرف آپ کی محبت میں زندگی گزاروں، یا پھر مجھے اپنی محبت کے حق سے آزاد کر دو تاکہ میں اللہ کی محبت میں زندگی کا ایک ایک پل گزاروں۔ والدہ محترمہ نے اپنا حق معاف کر کے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال سے 40 سال جنگلوں، ویرانوں، پہاڑوں میں سخت مجاہدے کیے اور 100 سے زیادہ اولیاء کرام سے فیض حاصل کیا۔ پھر دنیا نفس سے کنارہ کشی کر کے فنا فی اللہ ہو گئے اور یہ حالت ہو گئی کہ اللہ کا نام لینے سے پہلے زبان دھوتے۔ کتنے سال صرف مسجد کے ستون سے ٹیک لگا کر گزارے کہ ہر لمحہ اللہ موجود ہے اور اس کے سامنے ٹانگیں پھیلا کر لیٹنا بے ادبی ہے۔ اتنی ریاضتوں اور عبادتوں کے بعد وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ان کو اللہ نے معراج کروائی آسمانوں کی۔ جب وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے لگے تو خطاب ہوا کہ اے بایزید، تم ابھی خام ہو اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچنے کے قابل نہیں۔ آپ سب اندازہ کرو، اتنے بڑے اللہ کے ولی اور خطاب ہو رہا ہے کہ آپ ابھی اس قابل نہیں۔ دوسری جگہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نور کے بے شمار حجابات کراس کر لیے، تب میرے سامنے ایک نور کا سمندر آیا۔ 70 نور کے پردے تھے اور ان پردوں کو عبور کر کے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی تھی۔ جب نور کا پہلے پردے کی تجلی ہی ایسی تھی کہ میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو جل جاتا، اس لیے میں ادھر سے ہی واپس آ گیا۔ یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور جگہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پردوں میں نہ چھپایا جاتا تو ساری کائنات ان کے نور کے ایک ذرے سے جل جاتی۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ ایک بار حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت حج بہت مشکل ہوتا تھا، ایک سال پیدل سفر کر کے لوگ مکہ پہنچتے تھے۔ حج سے فارغ ہو کر ساتھ موجود ساتھیوں نے عرض کیا کہ آئیں اب مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بھی حاضری دے آئیں۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ حج کے بہانے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آنے کے لیے الگ سے تیاری اور ذوق شوق سے آنا چاہیے۔ ادھر سے وہ واپس گئے اور تقریباً 1 سال لگا واپس بسطام شہر پہنچنے میں۔ پھر ادھر پہنچ کر دوبارہ مدینہ منورہ کے سفر کے لیے نکلے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ جیسے ہی گنبد خضرا پر نظر پڑی بے ہوش ہو گئے۔ کچھ سمجھ آئی، یہ تھا ان کا باطن اور ان کے دل میں نور کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا نظارہ بھی نہ کر سکے۔ مجھے ایک اللہ کے ولی نے بتایا کہ اپنے اندر نور اور باطن کا مشاہدہ کرنا ہے تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اللہ کے ولی کے مزار کا تصور کرو۔ اگر دل میں کچھ تبدیلی محسوس نہ کر پاؤ تو سمجھ لینا تمہارا باطن ابھی روشن نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے ہوشی کی حالت میں تشریف لائے اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ واپس جاؤ اپنی والدہ کے پاس اور ان کی خدمت کرو۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی شان کریمی، نہ عبادتوں کا حکم نہ روزہ رسول پر بیٹھنے کا حکم۔ جانتے تھے کہ یہ بچپن سے ماں سے دور ہے، معرفت الہی کی تلاش میں۔ حضرت بایزید بسطامی جیسے ہی ہوش میں آئے ایک لمحہ رکے بغیر حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل کی خاطر روانہ ہو گئے اور بچپن کے بعد اب بڑھاپے کی سرحد پر اتنے سالوں بعد گھر کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے والدہ کی آواز آ رہی تھی دعا کرنے کی کہ اللہ میرے بیٹے کو اپنا قرب دے، جس کی وجہ سے وہ بچپن سے میری محبت کی قربانی دے کر تیری تلاش میں نکلا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ زار و قطار رونے لگے اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون؟
عرض کیا ماں میں تیرا تیفور، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام۔ والدہ نے دروازہ کھولا۔ دونوں ماں بیٹا برسوں بعد ملے، بچپن سے بڑھاپے میں ملاقات ہو رہی ہے۔ آسمانوں پر فرشتے بھی ان کو دیکھ کر جذباتی ہو کر رو پڑے۔ بوڑھی والدہ اپنے ہاتھوں سے ٹٹول ٹٹول کر بیٹے کو چھو کر محسوس کر رہی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی سمجھے عمر زیادہ ہونے سے ان کی بینائی کمزور ہو گئی ہے۔ اگلے دن طبیب کو دکھایا تو اس نے کہا مسلسل رونے کی وجہ سے ان کی بینائی ختم ہو چکی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ان کو گھر لے آئے اور جب تک والدہ زندہ رہیں کبھی شہر سے باہر نہیں گئے۔ کسی اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے کوئی کہتا بھی تو کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے والدہ کی خدمت کا حکم دیا ہے، میں کہیں نہیں جا سکتا۔ ایک دفعہ سردیوں کی رات میں والدہ نے پانی مانگا۔ جب پانی لائے تو والدہ سو چکی تھیں۔ ان کو نیند سے اٹھانا بے ادبی سمجھا اور پانی کا گلاس لیے ساری رات سرہانے کھڑے رہے کہ اگر والدہ کی آنکھ کھلی اور پانی دینے میں دیر نہ ہو بے ادبی ہوگی۔ یہ ہوتی ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ والدہ کی خدمت کا حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو بس ایک ایک لمحہ وقف کر دیا خود کو والدہ کی خدمت کے لیے۔ والدہ کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا بیٹا پانی لیے کھڑا ہے کہ تیفور تم نے اتنی تکلیف اٹھائی، ساری رات اتنی سردی میں کھڑے رہے۔ عرض کیا آپ کو آواز دینی پڑتی، پانی کے لیے مجھے گوارا نہیں تھا کہ آپ کو آواز دینے کی بھی زحمت اٹھانی پڑے۔ والدہ نے نم آنکھوں سے بیٹے سے راضی ہو کر دعائیں دیں اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس تلاش میں ساری زندگی ویرانوں جنگلوں کی خاک چھانی، وہ سب مجھے اس ایک رات کی والدہ کی خدمت کے صلے میں اللہ نے دے دیا۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ماں بیٹے کو بھی ملا دیا، بوڑھی ماں کی خدمت بھی کروا دی اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش حق بھی مکمل کروا دی۔